अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात। आपको पता है कि मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ रूहानियत के हवाले से। तो आज की वीडियो इंतहाई अहम है। जो लोग ज़िक्र ख़फ़ी समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जिसका ज़िक्र कुरान और हदीस से भी साबित है, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा ज़िक्र ये है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नमाज़ पढ़ना छोड़ दें और ये ज़िक्र करते रहें और आप समझेंगे बस इबादत होगी। वो नहीं है, वो तो लाज़म है। नमाज, रोज़ा जो उनसा है और ये सब चीज़ें जो हैं वो तो करनी है। लेकिन जो ज़िक्र नफली इबादत की आता है, लेकिन इसकी जो इबादत का जो लेवल है वो सबसे हाई है, क्योंकि आप डायरेक्ट अल्लाह को पुकार रहे हैं। तो जो ज़िक्र मैं आपको बताने लगा हूँ, इसकी आइंदा डिटेल भी मैं वीडियोस में करता रहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये बताने लगूँगा कि करने कैसे है। लेकिन इस ज़िक्र को करने से पहले आपने मुझसे रब्ता ज़रूर करना है, क्योंकि वैसे तो ये ज़िक्र आप देख के करना शुरू कर देंगे, आपको उसके बाद सवाब भी मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद है। लेकिन आपको अगर उसका रूहानी फैज़ चाहिए कि आपका वो जारी हो और आप सिलसिला जो है उसमें कनेक्ट हो जाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझसे रब्ता व्हाट्सएप पे ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 00447904329028, 00447904329028। इस ज़िक्र करने का फ़ायदा क्या है? सवाब तो है बहुत बढ़ चढ़ के, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, तो हदीस और कुरान से हर जगह से साबित है। लेकिन इससे रूहानियत जो है ना वो शुरू हो जाती है। जितनी भी ये हमें रूहानी बीमारियां हमारे दिल को होती हैं, जैसे हदीसों में कि दिल को जंग लग जाता है, उसको साफ़ करने का तरीका ही है। तो ये ज़िक्र ही बेसिकली आपके दिल को साफ़ करता है और आपको शरीयत की पाबंदी की तरफ लेके जाएगा। आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा जैसे जैसे आप इस रास्ते पे चलते जाएंगे और ज़िक्र करते जाएंगे। ये ज़िक्र आपने रोज़ाना करना है 2 टाइम, 35 मिनट कम से कम, 35-45 मिनट आप रोज़ करें एक दफ़ा में। यानी कि सुबह कर लें फ़जर के वक्त, फ़जर के बाद, तहज्जुद और फ़जर के दरमियान कर सकते हैं, तो फ़जर के बाद कर सकते हैं, वैसे किसी वक्त भी कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले कर लें, वो बहुत अच्छा टाइम है। इसके लिए सन्नाटा चाहिए होता है। सन्नाटा इस कदर होना चाहिए कि आप जब जिक्र कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद, तकरीबन 20 मिनट बाद, ये सिचुएशन आ जाती है कि आपको यही नहीं पता लगता कि आपके हाथ और पाँव जो हैं वो आपसे कनेक्ट हैं। आप इतने, यानी कि आपका जो ज़हन है न्यूट्रल हो जाता है, आपकी बिल्कुल दिमाग साफ़ हो जाता है, सोचें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये तकरीबन 15 से 25 मिनट के दरमियान ये हो जाता है शुरू, इसका जो इफ़ेक्ट है। तो ये ना हो कि आप 5 मिनट करके छोड़ दें कि कुछ हो नहीं रहा। ये सालों साल जो हैं लोग मेहनत करते हैं, और लेकिन इसका इफेक्ट जो है ना 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद आना शुरू हो जाता है, और आपको फील होता है कि आपका जहन न्यूट्रल हो रहा है। और साथ ही मेडिटेशन, जिसे हम कहते हैं, योगा और मेडिटेशन, पता नहीं क्या क्या साइंटिफिकली बातें करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको मेडिटेशन में ले जाएगा। जिक्र करते करते आपको नींद आ जाएगी 20-25 मिनट बाद, आपको पता नहीं लगेगा, आप सो जाएंगे। जब आपकी आँख खुलेगी, आपको, अगर आपने टाइम स्टार्ट में नोट किया था, तो आपको आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका होगा। मतलब 45 मिनट, 40 मिनट बाद आपकी आँख खुलेगी, 50 मिनट बाद आपकी आँख खुलेगी। तो इस जिक्र से जो है आप मेडिटेशन भी हासिल कर लेंगे। और जब मेडिटेशन में आप जाएंगे, तो चूँकि दिमाग न्यूट्रल हो चुका होगा, खाली हो चुका होगा, तो जो इसके असरात होंगे ज़िक्र के, वो आपके दिल पे उतरना शुरू हो जाएंगे। आपको बाकायदा एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह करे सबके लिए ये वक्त आए, कि आपको रोशनाई दिखाई देगी बंद आँखों से। और जब भी जिक्र करना है आपने बंद आँखों से करना है, ताकि आपका फुल फोकस हो। और जिस जगह जिक्र करना है आपने रोज़ाना उसी जगह बैठ के जिक्र करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप जिक्र करते हैं, आपके गिर्द एक ऑरा, या आपका जो साइकिल है, जो जो कि मैं इंशाल्लाह कभी बाद में एक्सप्लेन करूँगा, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये नूर, अल्लाह ताला का नूर उतरता है इंसान पे। सो जिक्र करने से वो बड़ा होता है, और एक ही जगह करने से वहीं बरकत पड़ती है, और वो जगह, उस पर आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है। तो ये ना आप जगह बदलाते रहें और मुख्तलिफ तरीक़ों से करें। और दूसरा ये कि ज़िक्र आपने, जिस तरह आल्टी पाल्टी मार के बैठते हैं, या अगर वैसे ना बैठ सकें तो आप बैठें ज़मीन पे ही, या टेक लगा के आप बैठें, आपने कमर अपनी सीधी रखनी है। और अगर आपको तकलीफ़ है कमर की, आप सोफ़े पे बैठ जाएं, अगर आप ज़मीन पे इस तरह नहीं बैठ सकते, लेकिन कमर सीधी रखनी है, पीछे तकिया रख लें ताकि आपकी कमर सीधी रहे। ज़िक्र करते करते आपको नींद ज़रूर आएगी, ये इसका, ये पार्ट ऑफ पैकेज है, पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें ऐसा ही होता है। और आपकी गर्दन झुक जाएगी, आप बिल्कुल ऐसा मदहोश होते होते नीचे चले जाएंगे। वो सिचुएशन जो है वो मुराकबे की है, जब आपका सर ऐसे नीचे चला जाएगा और आपकी आंखें भी बंद होंगी, आप सो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर ये होना शुरू हो जाए तो आप घबराइएगा मत, इसका मतलब है आप कामयाब जा रहे हैं। आस्ता आस्ता इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। एक वक्त ऐसा आना शुरू हो जाएगा, आपका कंट्रोल इतना बढ़ जाएगा कि आप ना जाग रहे होंगे ना सो रहे होंगे, यानी कि आप गनूदगी में होंगे। तो उस वक्त आपको जो है ना ये मुख्तलिफ रंग नज़र आएंगे, जिसकी मैं तफसील इंशाल्लाह बाद में दूंगा कि किस रंग का ताल्लुक किस नबी पैगम्बर से, और ये कैसे, ये क्या होता है। ये नूर बेसिकली ट्रांसफ़र होता है इंसान को, ये बाकायदा ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, इसकी बहुत डिटेल है। तो अभी सिर्फ शुरू में यह है कि ज़िक्र की पाबंदी करें 2 टाइम, कम से कम 35 से 45 मिनट आपका रोज़ाना एक दफ़ा में होना चाहिए। अगर आप 15-20 मिनट करेंगे तो उसका फ़ायदा इतना नहीं होगा, जब तक आपका टाइम कम से कम इतना ना हो। एक तो ये, दूसरा ये कि ज़िक्र जो है आपने अल्लाह हू का करना है।
آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس میں ذات ہے، اللہ ہے. اور نام جو ہیں وہ صفاتی ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں. آپ کسی ایک شاخ کو پکڑیں گے پہنچیں گے آپ اللہ تک ہی، تو آپ تنے کو ہی پکڑ لیں گے تو آپ نے درخت کو ہی پکڑ لیا. تو آپ جب اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، آپ سیدھا تنا جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں، تو اس سے روحانیت سب سے زیادہ ملتی ہے، اور یہ ولایت کے آخری مقام تک لے کے جاتی ہے. یہ ایک ہی ذکر جو ہے آپ کا سارا کام کر دے گا. دلی کیفیات میں تبدیلیاں آتی ہیں شروع میں یا پہلے سے آ رہی ہوتی ہیں انسان کے، وہ ساری کیفیات آستہ آستہ دھل جائیں گی. اگر کسی کے اندر بغض، حسد، کینہ ہے بہت زیادہ ہے، غصہ بہت ہی زیادہ ہے، اور بے چینی رہتی ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ سارا کچھ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. یہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ ایک بار ذکر شروع کر دیں، اللہ سے رابطہ جوڑیں. میں پوسٹیں میری فیس بک پہ ہوتی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک بار رابطہ جوڑیں، دیکھیں پھر تبدیلی کیسے آتی ہے. دھیرے 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 آپ بالکل بدل جائیں گے اور آپ شریعت کے پابند ہو جائیں گے. آپ کو شریعت کے مطابق چیزیں اچھی لگیں گی، شریعت کے مخالف چیزیں آپ کو بری لگیں گی. آٹومیٹک آپ نیکی کی طرف چل پڑیں گے، آپ کا نیکی کرنے کا دل کرے گا، برائی آپ سے چھٹ جائے گی. کسی قسم کی برائیاں آپ کے دل میں، دماغ میں خواہشات ہیں وہ بھی دھلنا شروع ہو جائیں گی. دھیرے 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 آپ نیکی کی طرف چل جائیں گے، آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ کم ہوتے جائیں گے، اور آپ ریفائن ہوتے جائیں گے. جیسے جیسے آپ کی روح کو یہ ذکر ملے گا، اس کو انرجی ملے گی، بیسکلی وہ طاقت ملتی ہے، وہ اڑنے کے قابل ہو جائے گی. اور اس میں آپ نے خوراک کا بہت خیال رکھنا ہے. ذکر جب کریں، کیونکہ میں نے رات اور صبح کا ٹائم کسی وجہ سے بتایا ہے، اس وقت آپ کا پیٹ خالی ہونا چاہیے. اب رات کو سوتے وقت بھی کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے. ذکر کریں گے آپ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، فوکس آپ نے میکسیمم کرنا ہے. اور صبح کے ٹائم کریں گے تب بھی پیٹ خالی ہوتا ہے. یہ بیسٹ ٹائم ہے دو، اور ٹائم بھی بہت برکت والے ہیں. آدھی رات تہجد کا ہو گیا، یا عشاء کے بعد ہو گیا، یا صبح فجر نماز سے پہلے ہو گیا، یا فجر کی نماز کے بعد بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے اویلیبل، ویسے تو کریں تو سب سے بیسٹ ہے آپ دن کو زور کے بات کر لیں. مسجد اگر آپ جاتے ہیں، مسجد پہ آس ہے تو زور کے ٹائم کے بعد مسجد خالی ہوتی ہے، اس وقت کریں. خاص طور پہ گرمیوں میں جو ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے نمازوں کا، تو اس ٹائم مسجد میں کر لیں. وہاں پہ نور بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو جلدی نور نظر آنا شروع ہو جائے گا گھر کی نسبت. گھر میں ٹائم لگے گا، وہ نہیں ہے تو مغرب کے ٹائم کر لیں. مطلب آپ 24 گھنٹے کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، لیکن جو بیسٹ ٹائم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے علاوہ آپ سارا دن چلتے پھرتے اللہ ہو دل میں پڑھتے رہیں، خفی ذکر کرتے رہیں، یعنی کہ جیسے دل میں آپ اللہ ہو پڑھ رہے ہیں اور سامنے والے کو پتہ بھی نہ لگے کہ آپ کے ہونٹ بھی نہ ہلیں اور آپ کو ذکر کرتے رہیں. تو ذکر کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو لطائف کا ذکر میں پہلے بھی کرتا ہوں، یہ ساتوں لطائف اسی ذکر سے کھلتے ہیں، یہ ایک ایک کر کے کھلتے ہیں. سب سے پہلے جو ذکر آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے دل کو فوکس کرنا ہے. جو لطیفہ قلب ہوتا ہے وہ بیسیکلی سمجھ لیں گے دل والی جگہ، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو آپ نے دل کو فوکس کرنا ہے کہ میرا دل ہے، اور اللہ کا جو لفظ ہے وہ آپ نے ایسے فوکس کرنا ہے کہ جیسے ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے پورا، یعنی کہ اوپر سے لے کے نیچے تک دل میں اتر رہا ہے. جیسے جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سلو موشن میں، کہ اللہ جو ہے نا وہ آپ نے امیجن کرنا ہے دماغ سے کہ اللہ اترا ہے اور دل میں اترا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دل میں اس کو اتارنا ہے. اور ہو جب آپ نے کہنا ہے نا، تو ہو آپ نے ایسے محسوس کرنا ہے کہ دل سے ایک لہر نکلی ہے ہو کی، اور وہ باہر نکل کے پھر دوبارہ دل پہ جا کے لگی ہے. یعنی کہ ایسے سائیکل میں، یعنی کہ اللہ یہ دل ہے، دل سے گھومتی ہوئی آپ کے منہ سے ہوتی ہوئی دوبارہ باہر آ کے سینے پہ اور آپ کے دل پہ لگی ہے، تو یہ چوٹ لگی ہے. جب آپ یہ مسلسل کریں گے اور آپ نے اتنی سپیڈ سے کرنا ہے کہ آپ کا جسم بھی ہلے، مطلب آپ موو ہو رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ بالکل خاموشی سے لگے رہیں. تھوڑی دیر بعد کی آپ کی سپیڈ کم بھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ غنودگی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے خود بہت. آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ ٹھیک طریقہ ہے. تو آپ اس کو بڑے زور سے کریں، آپ کا جسم ہلتا رہے، سارا ہلتا رہے. آپ اس سے کیا ہوگا، آپ کا فوکس بڑی جلدی جو ہے نا وہ چلا جائے گا ذکر کی طرف. ذکر کرنے کے جب آپ شروع کریں گے، آپ نے اپنی سانس پہ فوکس کرنا ہے. اللہ اب آپ اس کو دیکھیں، اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں زبان جو میں نے تالو سے لگا لی، زبان کا میں نے استعمال نہیں کیا، لسانی ذکر نہیں کیا، بلکہ میں نے جو ہے وہ خیال کیا اللہ کا، یعنی کہ میں سانس لے رہا تھا یا باہر نکال رہا تھا، میں خیال کر رہا تھا. تو اس طریقے سے آپ نے ذکر کرنا ہے اور دل کے پر ہی چھوڑ لگانی ہے، کرتے جانا ہے آپ نے، اور مڑ کے نہیں دیکھنا جب تک قبر نہ آ جائے. آپ نے کرتے جائیں، اس سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی، تمام علم، تمام روحانیت، تمام کشف، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ ریفائن ہوتے جائیں گے، آپ کا تجربہ بڑھتا جائے گا، آپ کا فوکس بڑھتا جائے گا، آپ پہ نظر کرم ہوگی، آپ اللہ کے قریب ہوں گے، آٹومیٹک یہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ریکویسٹ میں کروں گا، کیونکہ آپ یہ ذکر مجھ سے لے رہے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، آپ میری ویڈیو شاید فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں. آپ ایک بار میرے واٹس ایپ نمبر جو میں نے پہلے بھی دیا ہے، اس پر اپنا نام اور والدہ کا نام بھیج دیں. اگر میل ہیں تو شک تصویر بھی بھیج دیں اپنی، کوئی مسئلہ نہیں.
اگر فیمیل ہیں آپ تصویر نہیں بھیجنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، بھیجیں تو اچھا ہے لیکن سکارف کر کے پراپر پردے کے ساتھ. اگر نہیں بھی بھیجنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، اپنا نام اور والدہ کا نام اور دونوں آپ یعنی کہ مرد ہوں یا عورت اپنے شہر کا نام اور اپنا ملک وہ ضرور بھیج دیں لکھ کے، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ قائم ہیں. آپ واٹس ایپ پہ آپ مجھے کریں گے، میں آپ کا نمبر سیو کر لوں گا اسی ریفرنس سے، تو مجھے پتہ ہوگا کہ آپ سلسلے میں کنیکٹ ہو گئے ہیں. تو ایک بار مجھے جو ہے نا ایک ریفرنس چاہیے ہوگا آپ کو دیکھنا، یعنی کہ ٹھیک ہے یہ صاحب آ گئے سسٹم میں، تو اس کے لیے یہ نام اور یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تصویر ہو تو وہ پھر بہت آسان ہو جاتا ہے، کوئک ہوتا ہے بہت زیادہ. تو یہ آپ شروع کریں انشاءاللہ. جو چیزیں میں نے بتا دی، خوراک کا خیال رکھیں، بدہضمی نہ ہو، گیس نہ ہو، ایسی چیزیں مت کھائیں. کوشش کریں کہ مغرب کے بعد اگر کر سکیں، آپ کی اگر روٹین ہے کھانا مت کھائیں، مغرب کے ٹائم کھانا کھا لیں ایک بار اور اس کے بعد نہ کھائیں، تاکہ آپ کو جب رات کو ذکر کریں آپ بالکل ریلیکس ہوں. بالکل ریلیکس ہوں گے، ذکر کریں گے، اس کا اثر بہت تیزی سے آئے گا. مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے رات کو یا صبح فجر کے ٹائم یا تہجد کے ٹائم یا زور کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، کسی بھی ٹائم، وہ تو بہت ہی اچھا ہے. اگر مسجد نہیں ہے تو گھر میں بیٹھیں، لیکن ایک جگہ چوز کریں اور اس جگہ کو بدلانا نہیں ہے آپ نے. صوفہ ہو یا زمین ہو، اگر بیماری پریشانی ہے صوفہ ہو، اگر زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں وہ دی بیسٹ ہے، آلتی پالتی مار کے یا اگر کسی اور طریقے سے، لیکن پھر آپ نے ایک ہی طریقے سے بیٹھنا ہے اور کمر کو ضرور ٹیک لگانی ہے تاکہ آپ کی کمر سیدھی رہے. تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے اوپر، میں آگے بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اور تفصیل بتاؤں گا اس میں کیا کیا چیزیں کیسے کیسے ہوتی ہیں. اور اگر کوئی ذاتی طور پہ کوئی سوال کرنا چاہے تو واٹس ایپ پہ مجھے آپ رابطہ کریں، تو آپ سے میں پرسنل لیول پہ بات کروں گا. اللہ حافظ.